سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 30 آیات تک تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 31 سے 44 جو آیات ہیں اس کی ان کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت ترجمہ پھر تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانت من الغابرین ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرین ان منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبُيُوتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ ہوگا۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو جو رہ جانے والوں میں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔
بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر کے دکھائے، اور انہیں راہ سے روکے، اور انہیں سوچتا تھا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ نشانیاں لے کر آیا، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، اور ان میں سے کسی کو چنگاڑ نے آ لیا، اور ان میں سے کسی کو زمین میں دنسا دیا، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے، اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ زمین اور آسمان اللہ نے حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب ان آیات کی جو تفسیر ہے 41 سے 44 آیات کی جو میں نے لکھی ہے، وہ میں بیان کروں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جو پیغام ہے وہ لے کے آئے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے کہ یہ جو شہر ہے اس شہر والوں کو ہلاک کر دیں، بے شک اس کے بسنے والے وہ گناہ گار ہیں اور ستمگار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس شہر میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو ان کو پریشانی ہوئی، تو مگر فرشتوں نے جواب دیا کہ ان کو معلوم ہے کہ کون کون اس شہر میں ہے، اور آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم لوط علیہ السلام اور اس گھر والوں کو نجات دیں گے، یعنی ان کو ہم بچا لیں گے۔ اور یہ جو ہے اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیں گے، مگر جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ گناہ گار ہے اور وہ کافروں کی مدد کرتی ہے، تو وہ یہاں رہ جانے والوں میں اس کو یہاں چھوڑ جائیں گے عذاب والوں کے ساتھ۔ اور پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس ان کے گھر گئے، وہ ذکر اب آ رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے جو یہ وہاں پہنچے، تو وہ جو ہے کافی وہ پریشان ہو گئے ایک دم سے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں ہی تھے وہ فرشتے، نوجوان لڑکے آگے، اور ان کی پریشانی کافی ہوئی کہ کیسے ان کو گھر میں مہمان رکھیں، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ تو ایک دم سے وہ ان کے گھر آ جائیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ لڑکوں کو ان کے حوالے کریں، تو جو وہ بدکاری کرتے تھے، تو اس کے لیے تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ نہیں گھبرائیں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کوئی کر نہیں سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ہم
یہ جو آپ کی قوم ہے اسی کے لیے آپ نے تو دعا کی کہ ان کو برباد کریں، ان کو ہلاک کر دیں، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ برباد ہلاک کر دیں گے، سوائے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے، مگر آپ کی بیوی جو ہے وہ تو نافرمانوں میں ہے، تو وہ ان کے ساتھ رہے گی، عذاب والوں کے ساتھ اس کو بھی، وہ بھی ہلاک ہو جائے گی۔ اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، طوفان، بارش، زلزلہ سب کچھ ہوگا، مگر پتھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائے، اور ان کو اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ اپنے گھروں سے بھی نکل سکیں، جہاں جہاں تھے ان کے گھر بھی، ظاہر پتھر جہاں پڑے گھر کون سے اتنے مضبوط ہوں گے، تو ان کے گھر بھی برباد ہو گئے، اور ان کی جو ہے ان کو نشانی بنا دی اللہ تعالیٰ نے اگلی آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ لوط ان کے بھائی جو شعیب تھے ان کو بھی رسول بنا کر ان کے ساتھ والی بستی جو مدین ہے اس کی طرف بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا پھر اب ذکر ہے، تو انہوں نے بھی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا اور آخرت پر یقین لانے کا کہا کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا، آپ جو نافرمانی غلط کام کر رہے ہیں، بتوں کی پرستشی، جو بھی غلط کام فساد پھیلاتے تھے، ظلم کرتے تھے لوگوں پہ، تو ان کو منع کیا، مگر ان کی قوم نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کہ آپ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی قیامت وغیرہ اور آخرت اور جزا سزا سب اس کا انکار کیا انہوں نے، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب جو ہے ان کے زلزلہ آیا کہ بس وہیں جہاں کوئی تھا وہیں ختم ہو گیا، اور ان کے گھر وغیرہ اسی میں دب گئے سب۔ تو پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ، یہاں یہ 3 رکوع ہیں، ان میں ساری پچھلی قوموں کی جو ہیں وہ بربادی اور تباہی اور کیوں ان کی بربادی ہوئی، تو انہی کا ذکر یہاں اس سورت کے 3 رکوع جو ہے اس میں وہ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد قوم عاد اور قوم جو ہے وہ عاد اور سمود کا جو ذکر کیا۔ قوم عاد تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور احقاف میں یہ رہتے تھے جو یمن کے شہروں میں حضرت موت کے قریب ہے، اور قوم سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ حجر میں بستے تھے جو وادی القرا کے قریب ہے۔ عرب کے تجارتی راستوں میں ان کی بستیاں آتی تھیں، اور اہل مکہ ان سے بخوبی واقف تھے، تو یہ بھی ان کو کہا کہ اہل مکہ کو کہ یہ تم آتے جاتے ہو تجارت کے، تو یہ تو تباہی بربادی والی ابھی نشانیاں کچھ ہیں ان کی، عاد اور سمود اور باقی جو ہیں، تو ان کو کیوں نہیں دیکھتے، ان کو جب سفر کرتے ہو تو کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ برباد کیوں ہوئے ان کے تباہ۔ یہ سارا اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے، پھر ہمیں بھی یہ تنبیہ ہے کہ نافرمانی کرنے کا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، نافرمانی اہل مکہ نے کی یا اس قوموں نے کی، تو ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہیں، یہ تنبیہ ہمیں بھی ویسے ہی ہے جیسے اہل مکہ کو۔ ٹھیک ہے ہم وہ اس حد تک کفر نہیں کرتے، مگر کفر عمل سے جو ہے ایمان کا کمزور ہونا، آخرت پہ یقین پختہ نہ ہونا، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا اور خیال نہ رکھنا، تو یہ بھی پکڑ تو وہی ہے، ویسے ہی ہے ہم پہ بھی۔ اور ابھی جو عذاب آیا ہوا ہے کرونا کا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان قوموں نے کیا کیا تھا جو اب نہیں ہو رہا، اب مسلمانوں میں نہیں ہو رہا، اور کافروں اور انہوں نے کیا کیا قوموں کو برباد کر دیا، کروڑوں لوگوں کو برباد کر دیا، ملک شہروں کے شہر انہوں نے جو ہے نا تباہ و برباد کر دی ہے، کہ مختلف جو ہے نا بے بنیاد جو ہے نا وہ بنا کے وجوہ اور پری ٹیکسٹ، کسی کو کہا کہ جمہوریت نہیں ہے، تو کسی کو کہا کہ یہ جو ہیں ان کے پاس وہ اسلحہ ہے ایٹمی اسلحے کی بنیاد پہ، اور کسی کو کوئی اور جو ہے ہیومن رائٹس کی وجہ سے مختلف ایسے پری ٹیکسٹ بنا کے قوموں انہوں نے برباد کر دی۔ اور پھر مسلمانوں کا بھی دیکھیں، مسلمانوں کو بھی ظلم اور یہ سارے عذاب جو آ رہے ہیں، تو ہماری تو ذمہ داری ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو بالکل محفوظ ہے، اور اس کی ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے۔
تو ہم جو کریں گے تو ہم پہ تو زیادہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان جتنے زیادہ والے ہوں گے ان کے عذاب بھی سخت زیادہ ہوگا. تو یہ جو مختلف عذاب، پہلے کووڈ 19 آیا، آپ اس کو کووڈ 20 کہہ لیں، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور شدت کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ عذاب کے بعد عذاب، اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ آپ پہ ایمان لے آئے اور بس یہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے بعد بہت امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی یہی کیا کہ جانچ کرے، امتحان کرے. اور پھر یہ جو عذاب آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا، تو یہ اسی کڑی ہے یہ، اور یہ ختم نہیں ہوں گے. توبہ اس کا ایک ہی واحد حل ہے، استغفار، توبہ، اور سیدھے راستے پہ آ جانا. باقی باتیں سیکنڈری ہیں، ایس او پیز اور جو کچھ کرنا وہ بھی بہت اہم ہے، مگر وہ پھر سیکنڈری. پہلی چیز جس پہ فوکس نہیں، جس پہ بالکل فوکس نہیں ہے یہ تیار، کیونکہ اس پہ اگر یہ مان لیں کہ عذاب ہے تو پھر تو اصلاح کرنی پڑتی ہے، پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ آنا پڑے گا جو صحیح راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور سنت کے مطابق. تو یہی وجہ ہے کہ ہم فوکس اپنے ذہن میں یہ نہیں لانا چاہتے کافی حد تک کہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. کیوں عذاب مانے تو پھر تو اصلاح کرنی پڑتی. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے، اور اس میں ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. اور انڈیویجولی، ذاتی طور پہ، اجتماعی طور پہ، حکومتوں کے لیول، دنیا کی پوری کے لیول پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو عذاب تسلیم کیا جائے اور توبہ اور استغفار سچے دل سے اور آئندہ اصلاح کا جو ہے نا کمٹمنٹ کی جائے اللہ تعالیٰ سے. اور ان لوگوں کے پھر شیطان نے ان کے یہ جو آگے ذکر ہو رہا ہے اہل مکہ کا، کہ شیطان جو ہے وہ ان کے برے کام جو ہوتے تھے ان کو بھی اچھا کر کے دکھاتا تھا تاکہ یہ زیادہ اور برے کام کریں، اور کسی طرح سے کہ ذہن میں ڈالنا کہ آخرت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر تمہیں کیا فکر ہے یہ ایک سوچنے کی کہ یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے. اور یا یہ جو بت ہے جن کو پوجتے ہو، اگر آخرت ہوگی بھی تو یہ بت جن کو پوجتے ہو تم، یہ تمہیں بچا لیں گے اب اس عذاب سے. جو اگر عذاب ہوا بھی تو تھوڑا سا ہوگا، پھر ہٹا لیں گے عذاب، یہ بت مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ جو پچھلی قوموں کی جو تباہی اور بربادی اور اس پہ غور کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، تو وہ تو وہی نصیحت لیں گے جو عقل والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو ایمان لانے کی جن میں خواہش ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ذکر فرمایا قارون کا، فرعون کا اور حامان کا. تو یہ بھی جو ہے انہی کی قوم سے تھے، فرعون کی قوم سے ہی تھے. تو یہ جو قارون تھا یہ بہت ہی مالدار، اس کے خزانوں کی کوئی حساب نہیں تھا، بلکہ اس کی چابیاں جو ہیں کئی اونٹوں گھوڑوں پہ جو ہے نا اس کی چابیاں جو ہے نا وہ اٹھائی جاتی تھی اس کے خزانوں کی کہ اتنی زیادہ تھی. تو ان کی بھی بربادی کا، اور حامان جو ہے فرعون کا وزیر تھا، تو ان کی ہلاکت کا ذکر یہاں کیا گیا کہ قارون بہت دولت مند اور خزانوں کا مالک تھا، جبکہ فرعون مصر کا بادشاہ اور حامان فرعون کا وزیر تھا. ان کے پاس حضرت موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے ان کا بھی انکار کیا. حضرت موسیٰ کو سخت تکلیفیں دیں، جان سے مارنے کی کوشش کی، جس پر قارون کو زمین میں ننسا دیا گیا اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبول کر ہلاک کر دیا گیا، ان کے تکبر کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور یہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے. وجوہات بھی بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے یہ قومیں ہلاک ہوئیں. اور اب ہم غور کریں کہ اب کیا کچھ نہیں ہو رہا. جو یہ کچھ کرتے تھے یہ ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، نافرمانی رسولوں کی، اور جو ہے یہ سب کچھ کیا کچھ نہیں اب ہو رہا. تو پھر ہم کہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آئیں گے آپ کے پہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ سورہ سجدہ میں ہے اور سورہ روم جو ہے اس میں
بھی ہے اور بھی جگہوں پہ یہ ایسی آیات آتی ہیں، اور ان قوموں کے جو حالات ہیں یہ بڑے، جن کی بربادی ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سبق حاصل کریں، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ سبق وہی لیں گے، وہی سبق حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے جو عقل سے سوچیں گے، عقل والے ہیں، علم والے ہیں، اور جن کا ایمان ابھی مضبوط ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، یہ جو فرعون اور اس کے جو قوم والے تھے سب جو ہے وہ ڈبو دیے گئے، سب کو ان کے گناہوں کی سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور ظلم نہیں کرتا، یہ اپنی جانوں پہ انہوں نے خود ظلم کی ہے، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے تھے، اللہ کے نزدیک ان کے گھر اور طاقت مکڑی کے جالے کی طرح تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اب عنکبوت مکڑی کی اور مکڑی کا جالے کی مثال دے رہا ہے کہ مکڑی کا جالا کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے۔ یہ مکڑی کا جالا سب سے زیادہ کمزور کوئی گھر ہے کسی کا تو یہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مثال دی۔ یہ جو کفار جو اتنا تکبر کر رہے ہیں، یہ فرعون ہے یا یہ قارون ہے یا اس سے پہلے جو بھی قوموں کو برباد کیا، آج ثبوت یہ ان کے گھر مکڑی کے جو جالا ہے یہ اتنی بھی نہیں ان کی حیثیت کہ کیسے یہ اڑا دیے جائیں گے، یا پھر ان کے ایمان جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، ان کے اور ان کے بت جو کہتے ہیں کہ بت، وہ ان کی اتنی بھی طاقت نہیں کہ جس سے مکڑی کا گھر کی سے بھی کم وہ کمزور ہیں جو بت جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ خود یا ان کے وسائل اتنے کمزور ہیں کیونکہ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلوں کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے بس حکم دینا ہے تو ان کو اڑا دینا اور برباد کر دینا۔ ان کو سمجھاؤ، کہتے ہیں کہ یہ مکڑی کے گھر کی مثال دے کے بہت خوب اچھی اسلوب، بہت بڑی اچھی مثال دی کہ ان کو کہو کہ اپنی طاقت، اپنے گمانڈ، اپنے تکبر پہ نہ رہیں، کیونکہ یہی تکبر ہی تھا نا، ان کا تکبر اور ان کی شہرت اور ان کی سرداری، اور جس کی وجہ سے وہ دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکڑی کا گھر سب گھروں سے زیادہ کمزور ہے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ عقل کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ بتانے میں کہا، مکڑی کی بھی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اچھا ہو کہ یہ مثالیں دے کے اور جن کے عذاب آئے پہلے ان کے عبرت حاصل کریں اور عقل سے سوچیں اور رسولوں کو یہ مان کر راہ ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ سب جانتا ہے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور مثالیں دے کر ان کو بتا رہا ہے کہ کیسے یہ جو ہے نئی عبرت حاصل کر کے اور جو راہ راست جو ہیں وہ اس پہ آ جائیں، اور یہ جو جب گھومتے ہیں ان راستوں پہ، تجارتی راستوں پہ جہاں یہ برباد ہوئی قومیں، ان کے آثار ابھی بھی باقی ہیں، ان کو دیکھیں، ان پہ غور کریں، اور یہ تو غور وہی کریں گے جو پھر دوبارہ کہا کہ جو علم والے ہیں اور عقل والے ہیں، اور جو مومن ہے یا جو جن کا ایمان مضبوط ہے تو وہی غور کریں گے، وہی سمجھیں گے اور وہی نصیحت حاصل کریں گے۔ یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل۔